تو ذی الحجہ کی جو پہلی 10 راتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، فرمایا مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ اور آگے آخر میں کافی ساری قسمیں اٹھائی ہیں، چونکہ ٹائم اتنا ہی ہے کہ میں ایک ہی وضاحت کر سکتا ہوں۔ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ، اللہ نے سوالیہ انداز میں پوچھا کیا میرا قسم اٹھانا عقل مندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا میرا قسم اٹھانا کسی چیز کی حرمت و عظمت اور اس کی شان کو بیان کرنے کے لیے کیا عقل مندوں کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارے پروردگار نے جس کی قسم اٹھائی ہے وہ کتنی عظیم چیز ہے؟ آخری پارہ کی صورت ہے، پڑھ لیں جا کر، خود تلاوت کریں، ترجمہ پڑھیں، اشش کر اٹھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کے کہا کہ کیا عقل مندوں کے لیے یہ کافی نہیں؟ تمہارا پروردگار جس چیز کی قسم اٹھا رہا ہے اس کی کیا عظمت ہے، کیا حرمت ہے، کیا شان ہے اس کی۔ میرے محترم سامعین، مہینوں میں حق تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو شان عطا فرما دی، اور دنوں میں حق تعالیٰ نے جمعے کے دن کو عظمت عطا فرما دی، کتابوں میں حق تعالیٰ نے قرآن کو شان عطا فرما دی، نبیوں میں اللہ نے اپنے محبوب کو شان عطا فرما دی۔ یہ نہیں کہ باقیوں کی شان کم ہے، لیکن امتیازی شان دے دی۔ اور رمضان کے مہینے میں دیکھیں، مہینہ تو سارا ہی مبارک ہے، لیکن آخری 5 راتوں کو علیحدہ ہی فضیلت عطا فرما دی۔ جو پورا اہتمام نہ کر سکے ان کو بھی چانس دیا ہے، آ جاؤ تم بھی معافیاں مانگ لو، آ جاؤ تم عبادات کر کے اگر بہت اونچا مقام نہیں حاصل کر سکے تو کم از کم اللہ سے گناہوں والے کھاتے ہی صاف کرا لو۔ تو اسی طرح حق تعالیٰ نے ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں کو فضیلت عطا فرما دی، رمضان کی آخری راتوں کو اور ذی الحجہ کی پہلی 10 راتوں کو فضیلت عطا فرما دی۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے ان دنوں کے اندر جو اعمال ہیں وہ احادیث آپ کے سامنے رکھوں، فرمایا کہ ان دنوں میں جو نیک عمل ہیں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں حق تعالیٰ کو نیک اعمال۔ بہت سارے لوگ ایک فلسفہ بیان کرتے ہیں، یہ جو اتنی قربانی جو ذبح کی جاتی ہے اس کے بدلے پیسے نہ دے دیے جائیں، کسی غریب کا فائدہ ہو جائے۔ یہ فلاسفر ہے نا جی، فلاسفر۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو قربانی ہے یہ تو پہلے ہی بدل ہے بیٹے کا، بدل ہے کس کا؟ اب بدل کا بدل آگے تم پھر کہاں تک لے کے جاؤ گے؟ یہ تو سلسلہ چلتا جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی قربانی بڑی مہنگی ہے، میں نے کہا بیٹے سے بھی زیادہ مہنگی ہے، اگر بیٹا قربان کرنا پڑتا تو پھر جتنی بھی مہنگی ہو جائے بیٹے سے تو سستی ہے۔ تو اس لیے حدیث مبارکہ میں وضاحت موجود ہے، قربانی والے دن اللہ کو جانور ذبح کرنے کے علاوہ کوئی عمل پسند ہی نہیں ہے، بس مور لگ گئی، اب کوئی گنجائش نہیں عقل کی نہ تمہارے ان فلسفوں کی۔ جب اللہ کو پسند ہی نہیں، ہم نے تو اس کو خوش کرنا ہے۔ تو اس لیے جن کے ذمہ قربانی واجب ہے، صاحب حیثیت ہیں، وہ قربانی ہی کریں گے۔ ہمارے ہاں یہ بڑا ایک ظلم ہے، ایک آدھی قربانی کر دیں گے، جن کے ذمہ قربانی واجب ہے کو پرواہ کوئی نہیں۔ جو بھی صاحب حیثیت ہے اس کے ذمہ قربانی واجب ہے، جس کے پاس اپنی ضرورت کے علاوہ 1.5 لاکھ روپے ہے وہ قربانی دے۔ جو کاروبار میں آپ کے بچے شریک ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی واجب ہے۔ جس بیٹے کے نام تم نے پلاٹ لگا دیا اس کے ذمہ بھی قربانی واجب ہے۔ اور آج کل تو پلاٹ کے علاوہ یہ جو 2-2 لاکھ کے تم نے موبائل لے کے دیے ہیں ان کے ذمہ بھی قربانی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ 2-2 لاکھ کے موبائل لے کے دیے ہوئے ہیں، ان کے ذمہ بھی قربانی واجب ہے۔ بیٹیوں کو 2-2 تولے سونا لے کے دے دیا، یہ اس کا ہے، ان کے ذمہ بھی قربانی واجب ہے۔ یہ بات مسئلے کی ہے، سن رہے ہو یا نہیں؟ اے جی ابے دی ایک قربانی دے دی بس، آپ کی بھی ہے، آپ کے بچوں کی بھی ہے، اس لیے میں نے یہ ساری وضاحت کر دی۔
اگر ایسا معاملہ ہے تو سب کے ذمے ہے، اور اگر بچے پڑھتے ہیں اور ان کے ذمے کوئی ان کے پاس پلاٹ بھی نہیں ہے کوئی، پھر ان کے ذمے قربانی نہیں ہے۔ سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ تو میرے محترم سامعین، جس کے ذمے قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کرے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکماً فرمایا اس کو چاہیے کہ عید کے دن ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو میرے محترم سامعین، ان 10 دنوں کے اندر آپ جو بھی عبادت کریں گے اللہ کو بہت محبوب ہے۔ صدقہ خیرات کریں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اور میں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ ان 10 دنوں کے اندر، ان 10 راتوں کے اندر، 9 دن 10 راتیں بنتی ہیں، 9 دنوں میں 10 راتوں میں کم از کم ایک قرآن پاک کی تلاوت تو کریں نا۔ بولو جی، بولو بولو۔ پیسوں کا چندہ تو ہم مانگتے رہتے ہیں، آج آپ سے تلاوت کا مانگ رہے ہیں، کرو گے بھائی؟ ہاں، یہ پیچھے والے بھی بولے کرو گے نا۔ اور قرآن کی تلاوت گھر میں بیٹھ کے کریں، مسجد میں کریں، دکان کرتے ہیں دکان پہ بیٹھ کے کریں، آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی، رزق میں بھی برکت ہوگی، گھر میں بھی برکت ہوگی۔ ملازمت ہے، وہاں ٹائم ملتا ہے، وہاں قرآن کی تلاوت کر لیں، کیونکہ ان دنوں میں جو بھی نیک عمل اللہ کو محبوب بہت ہے، تو ہم نے تو اس کو خوش کرنا ہے نا۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے، فرمایا کہ ان دنوں میں جو کوئی ایک دن کا بھی روزہ رکھے اللہ 1 سال کے نفلی روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اتنا ثواب ہے ان دنوں کے روزوں کا۔ اور فرمایا ان راتوں میں اگر کوئی عبادت کر لے، فرمایا حق تعالیٰ اس کو شب قدر کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی راتیں ہیں، کوئی مشکل ہے کام؟ آج کل تو گرمیوں کی راتیں ہیں، کھاتے پیتے ہی آدھی رات گزر جاتی ہے۔ آپ اس کا اہتمام اس طرح کریں، عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں، فجر کی نماز باجماعت پڑھیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس بندے کی ساری رات کی نفلی عبادت نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ اہتمام کریں اس کا، باجماعت نماز پڑھیں، اور ان راتوں کے اندر خصوصی اہتمام ہو۔ اور اس کے بعد جتنی اللہ آپ کو توفیق دے، قرآن کی تلاوت کر لیں، ذکر اذکار کر لیں، جتنی دیر آسانی سے کر سکتے ہیں، آسانی سے قرآن کی تلاوت کر لیں، صلاۃ و تسبیح پڑھ لیں، جو آپ کے جی میں آئے، جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد آپ سو جائیں۔ آپ کی ساری رات کی نفلی عبادت یہ نامہ اعمال میں درج ہو گئے۔ اپنی روٹین سے بڑھ کر کچھ ضرور کرنا، تاکہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال سامنے آئے، ان راتوں کی فضیلت کی بات آئے، تو آپ کو اس میں حصہ ملے، آپ کو ثواب ملے، آپ محروم نہ ہوں۔ تو ان راتوں کے اندر کچھ نہ کچھ تلاوت، کوئی نہ کوئی عمل روٹین سے ہٹ کر ضرور کریں۔ اور فرمایا جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، عید الاضحیٰ سے 1 دن پہلے، حق تعالیٰ اس روزے کی برکت سے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس روزے کی، مگر ہے یہ نفلی۔ اگر کوئی بیچارہ شوگر کا مریض نہ رکھ سکے، کوئی بیمار نہ رکھ سکے، تو مفتی نہ بن جانا، لو جی روزہ ہی نہیں رکھے، کھائی جا رہا تھا بیٹھا جی۔ تو میرے محترم سامعین، نفلی روزہ ہے، رکھو گے تو اتنا ہی ثواب ہے، نہیں رکھو گے تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ مگر یہ ذہن میں رکھنا، بلا وجہ روزہ چھوڑ کر اتنے بڑے ثواب سے محروم نہ ہونا، بلا وجہ۔ تو اس لیے پوری کوشش کرنا کہ یہ آپ روزہ رکھ لیں۔ تو ان دنوں میں صدقہ خیرات کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ یہ دن بڑی فضیلت والے ہیں۔ صدقہ خیرات کا اہتمام کریں ان دنوں میں، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ کی راہ میں دیں، کسی غریب پر، مساکین پر خرچ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کریں۔ دیکھو قربانی کا مقصد بھی کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی۔ اور قرآن پاک میں فرمایا نا، فرمایا لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے جانوروں کا
نہ تو ہمارے ہاں گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، حق تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا خلوص پہنچتا ہے ہمارے ہاں۔ ہم تو یہ دیکھیں گے یہ کس جذبے کے ساتھ جانور ذبح کیا ہے، ہم تو یہ دیکھیں گے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ موٹا کس کا ہے اور پتلا کس کا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ بڑا کس کا ہے اور چھوٹا کس کا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں نمود و نمائش ہے، قربانی کی نمود و نمائش۔ میں سمجھانے کے لیے لطیفے کے طور پہ تقریباً ہر سال یہ بات بتاتا ہوں۔ ایک صاحب ان سے بے تکلفی، میں نے کہا کون سی قربانی کرنی ہے؟ کہتا جی تایا جان کی قربانی خریدنے کے بعد فیصلہ ہوگا۔ میں نے کہا بھی اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہنے لگے جی اگر انہوں نے بکرا لے لیا تو ہم ذرا بڑا قد کاٹ کا دیسی بکرا لائیں گے۔ اچھا، کہنے لگے جی اگر انہوں نے گائے لے لی نا جی تو پھر ہم اس کے مقابلے میں اونٹ لائیں گے۔ میں نے کہا بھی اگر خدا نہ خواستہ انہوں نے اونٹ لے لیا، کہتا جی پھر ہم اس کے مقابلے میں ہاتھی لائیں گے۔ میں نے کہا وہ تو لگتا ہی نہیں۔ کہتا لگے یا نہ لگے مقابلہ تو ہوگا نا پورا۔ ان کو بتائیں گے تو صحیح نا، دیکھو ہمارا جانور کتنا بڑا ہے، اس سے زروکار نہیں ہے ثواب ہے یا نہیں ہے۔ آج کل ان چیزوں میں مقابلہ ہے دکھانے کے لیے، جی 5 لاکھ کا بکرا لے آئے جی، 20 لاکھ کا ہم اونٹ لے آئے، اتنے کا یہ لے۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کی رضا کہاں گئی اور اس کی خوشنودی کہاں گئی؟ حق تعالیٰ تو پوچھ رہے ہیں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارا تقویٰ، تمہارا خلوص، جس جذبے سے تم نے یہ جانور ذبح کیا، یہ چیز ہمارے یہاں پہنچتی ہے، اور جو چیز اللہ کے ہاں پہنچتی ہے وہ ہے ہی نہیں۔ گوشت تو لوگ کھا گئے ہیں جی، خون بہہ گیا نالیوں میں، اور کھالیں مدرسے کو چلی گئیں۔ کیوں جی؟ مدرسے کو چلی گئی۔ ہمیں نہ دو گے تو کسی کو تو دو گے نا، آخر دو گے تو مدرسے کو ہی۔ تو اللہ کے ہاں کیا گیا؟ تمہارا خلوص کیا گیا؟ اب خلوص دیکھ لیں ہے یا نہیں۔ اگر تو خلوص ہی نہیں ہے، فلوس ہے سارا، دکھلاوا ہے، تو بھائی ثواب سے آپ محروم ہیں۔ اور اگر اللہ کی رضا ہے اور اس کی خوشنودی ہے کہ خدا نے مجھے دیا ہے میں اس کے راستے میں اچھا جانور کروں، تو پھر اللہ بھی اچھا ہی صلہ عطا فرمائیں گے، اچھا ہی بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ اللہ کی طرف سے پوری انسانیت کی ایک دعوت ہے، ہر غریب امیر کو گوشت پہنچتا ہے۔ تو اس لیے جذبے کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جانور کریں، دکھلاوے کے لیے نہ کریں، لوگوں کی خوشنودی دل میں نہ لائیں۔ ہاں آپ نے اللہ کی رضا کے لیے ایک بڑا جانور لیا ہے، لوگ تعریفیں کر رہے ہیں جی واہ جی واہ چوری صاحب کا بہت اچھا جانور ہے، آپ کے دل میں تو نہیں ہے دکھلاوے کی نیت، تو آپ کو ثواب پورا ملے گا، کیونکہ آپ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر آپ کے دل کے اندر ہی چور ہے، رشتہ داروں کو پتہ چل جائے، محلے داروں کو پتہ چل جائے، گلی میں پتہ چل جائے، فلاں کو پتہ چل جائے، بچوں کو کہا ذرا ادھر لے کے جاؤ نا، ذرا دکھا کے آؤ نا، ان کو پتہ چلے ہم نے اتنا خوبصورت اتنا بڑا جانور لیا ہے، تو بھائی پھر اللہ کے ہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ سمجھ گئے وہ بات کہ نہیں؟ اور جو تمہارے غریب رشتہ دار ہیں، میں تو آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ جانور خرید کر ان کے گھر میں باندھ کے آ جائیں، پتہ تو چلے نا پھر کہ واقعی صرف آپ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور پھر دیکھنا کہ اللہ خوش ہو کے جزا بھی کتنی عطا فرماتے۔ ان کے گھر میں باندھیں بکرا، لو جی تمہاری قربانی نہیں ہے، یہ ذبح کر لینا عید کے دن، ہماری قربانی ہو جائے گی اور تم گوشت کھاؤ مزے سے، پھر دیکھنا، کیونکہ اس کے پھر کئی اجر ہیں، ایک تو قربانی کرنے کا اجر ہے، اور دوسرے نمبر پر اقربا پروری، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا بھی تمہیں اجر ملے گا۔ تو میرے محترم سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان دنوں کے اندر یہ اعمال ہیں، اور 9 ذی الحجہ عید سے ایک دن پہلے فجر کی نماز کے بعد تکبیرات تشریق یہ عمل شروع ہوتا ہے، اور یہ 13 کی شام یعنی عید الاضحیٰ کے ایک دن بعد عصر تک ہر نماز کے بعد با آواز بلند مردوں کے اوپر لازم ہے یہ تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ پڑھیں جی پڑھیں، پڑھیں۔ اچھا جہاں ہم کہتے ہیں نا اونچی پڑھو،
وہاں آواز نہیں نکلتی، اور جہاں کہتے ہیں ایسا پڑھو وہاں شور کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے یار، بھائی اتنا زور سے پڑھیں کہ مسجد گونج جائے۔ حضرات صحابہ اکرام اتنا اونچا پڑھتے تھے، تو ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ بعض سٹارٹ ہوتے ہیں بند ہی نہیں ہوتے، بھائی ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ نہیں ہے، یہ زیادتی ہے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھے بس۔ اور 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد یہ عمل شروع ہوگا اور 13 ذی الحجہ کی عصر تک رہے گا۔ تو اس کو میں نے سمجھانے کے لیے اور سادہ کر دیا، عید سے 1 دن پہلے فجر کی نماز سے شروع ہوگا اور عید کے 1 دن بعد عصر کی نماز تک رہے گا۔ عورتوں کے اوپر بھی واجب ہے، لیکن وہ آہستہ آواز سے پڑھے۔ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے، جب وہ نماز قضا کرے تو یہ تکبیر بھی قضا کرے، یہ بھی ساتھ پڑھے۔ اور اگر کسی نماز کے اوپر تکبیر بھول گئی ہے، اگلی نماز پہ یاد آیا تو اس وقت وہ پچھلی بھی پڑھے، اس کی قضا کرے، کیونکہ یہ واجب ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ ان ذی الحجہ کے اعمال ہیں جو آپ کے سامنے رکھے۔ ان کا روزہ رکھنا، اور اسی طرح ان کی راتوں کو جاگنا اور عبادت کرنا، اور اسی طرح صدقہ خیرات کرنا، یہ ذی الحجہ کے ان دنوں کے اعمال ہیں اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر 2 عمل بہت بڑے عمل ہیں، وہ بھی انہی دنوں کے اندر ہے۔ نمبر 1 حج کرنا، اور نمبر 2 قربانی کرنا۔ نمبر 1 کیا ہے بھائی؟ اور یہ صرف انہی دنوں میں، آگے پیچھے نہیں ہے۔ تو جس کے ذمہ حج فرض ہے، میں نے گزشتہ جمعہ بھی کچھ وضاحت کی تھی، آج پھر عرض کیے دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی، فرمایا جس کے ذمہ حج فرض ہو اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، فرمایا پھر وہ حج نہ کرے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے۔ اس کو چاہیے تھا کہ وہ خدا کے گھر میں پہنچتا، حج کرتا، تو حج صاحب حیثیت کے اوپر فرض ہے۔ جس کے ضروریات کے علاوہ جس کے پاس حج کے پیسے ہوں، اس کے ذمہ حج فرض ہے۔ عورت وہ جس کے پاس اپنے اور اپنے محرم کے پیسے ہوں، اتنے پیسے ہوں یا اتنا زیور ہو، تو اس کے ذمہ حج فرض ہے۔ اور جس کے ذمہ حج فرض ہے پہلی فرصت میں ادا کرے۔ اور اگلی بات سنو، جب انسان حج کر کے آتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے، حق تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے کو، حاجی کو، اللہ ایسے گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتے ہیں جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا، اس سے حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ کسی کے پیسے دینے ہیں وہ معاف نہیں ہوں گے، کسی کی زمین دبائی ہے تو وہ معاف نہیں ہوگی، کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا جب تک وہ صاحب حق معاف نہیں کرے گا۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، صغیرہ ہیں، کبیرہ ہیں، حق تعالی حج کی برکت سے تمام معاف فرما دیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ وہ خدا کے گھر میں گیا ہے، اللہ کا مہمان بنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھر کا مہمان بنا دے۔ بڑی یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز لگائی نا، واذن فی الناس، تو جن کو جتنی مرتبہ حاضری نصیب ہونی تھی انہوں نے اتنی مرتبہ لبیک کہا ہے۔ اسی لیے تو حاجی جب جاتا ہے لبیک اللہم لبیک، یہ دیوانوں کی طرح کہتا ہوا جاتا ہے کہ حاضر ہوں میرے مولا، تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ تو اللہ ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک کہنے والے نے خوب کہا ہے نا، بلکہ دعائیہ کلمات اس نے کہے ہیں، آپ بھی آمین کہیں، قبولیت کی گھڑی ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں حج اور عمرہ اس کا تعلق پیسے سے نہیں، نصیبوں سے ہے، مقدر سے ہے۔ وہاں دیکھ لیں آج بھی اکثریت غربا کی ہے، اکثریت عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے آپ دیکھیں گے غربا کی آج بھی اکثریت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دین کو شروع میں بھی غریبوں نے سینے سے لگایا، اور فرمایا قرب قیامت بھی غریب ہی دین کو سینے سے لگائیں گے۔